یہودی کی کہانی۔ اس نے کہا کہ سب سے عجیب ماجرا میرے ساتھ گزرا ہے وہ یہ ہے کہ میں جب دمشق میں پڑھتا تھا تو ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ دمشق کے وزیر کے گھر سے ایک غلام آیا اور کہنے لگا کہ میرا مالک تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ وزیر کے گھر گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ محل کے صدر میں صنوبر کا ایک تخت پڑا ہوا ہے جس پر سونے کے پتر چڑھے ہوئے ہیں، اور اس پر ایک بیمار لیٹا ہوا ہے، اور وہ ایک جوان ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت جوان دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کی صحت کی دعا مانگی۔ اس نے اپنی آنکھ کے اشارے سے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اے آقا، اپنا ہاتھ مجھے دے، خدا تجھے صحت عطا کرے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ نکال کر دیا۔ اس پر مجھے تعجب ہوا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ خداوندا، یہ عجیب بات ہے کہ یہ جوان اتنا خوبصورت اور اتنے بڑے گھرانے کا اور اسے تمیز نہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اب میں نے اس کی نبض دیکھ کر اسے نسخہ لکھ دیا اور 10 دن تک میرا آنا جانا اس کے یہاں رہا، یہاں تک کہ اچھا ہو گیا اور حمام گیا اور غسل کر کے نکلا۔ وزیر نے مجھے ایک خوبصورت خلعت عطا کی اور مجھے اس شفا خانے کا رئیس بنا دیا جو دمشق میں تھا۔ ایک دن جب میں اس جوان کے ساتھ حمام گیا اور اس نے کپڑے اتارے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا دہنا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور یہ حال کا واقعہ ہے، اور اس کی بیماری کا یہی سبب تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور اس پر میرا دل کوڑنے لگا۔ اب میری نظر اس کے بدن پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس پر کوڑے کے نشان ہیں، اور اسی وجہ سے وہ تیل کی مالش کراتا تھا۔ اس پر میں پریشان تھا اور پریشانی کے آثار میرے چہرے سے نمایاں تھے۔ جوان نے مجھے دیکھا اور سمجھ گیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اور کہنے لگا کہ اے نامآور حکیم، میری حالت پر تعجب مت کر۔ حمام سے نکل کر میں اپنی بیتی تجھ سے بیان کروں گا۔ جب ہم حمام سے نکل کر گھر آئے اور کھانا کھا کر آرام کرنے لگے تو جوان نے کہا کہ آیا تو بالا خانے کی سیر کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ فرش اوپر لے چلیں اور ایک میمنہ تل کر لائیں اور کچھ میوے۔ غلام میوے لائے اور ہم دونوں نے کھائے، لیکن اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اپنا ماجرا بیان کر۔ اس نے کہا کہ اے نامآور حکیم، میں موصل کا رہنے والا ہوں۔ جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو اس کے 10 بیٹے تھے، اور من جملہ ان کے میرا باپ، اے حکیم، سب سے بڑا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے شادیاں کیں اور اپنے باپ سے میں پیدا ہوا، لیکن باقی 9 بھائیوں کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب میں بڑا ہوا اور میرے چچاؤں کو نہایت خوشی تھی۔ جب میں بالغ ہوا تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ موصل کی جامع مسجد میں گیا۔ جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز پڑھ کر لوگ جا چکے تھے، لیکن میرے والد اور چچا بیٹھ کر ملکوں اور شہروں کے عجائبات کا ذکر کرنے لگے، یہاں تک کہ مصر کا ذکر ہونے لگا، اور میرے چچاؤں نے کہا کہ مسافروں کا بیان ہے کہ مصر اور نیل سے زیادہ خوبصورت جگہ دنیا بھر میں نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں مصر کا شوق پیدا ہو گیا۔ میرے والد کہنے لگے کہ جس نے مصر نہیں دیکھا اس نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی مٹی سونا ہے اور نیل آجوبہ، وہاں کی عورتیں حوریں ہیں اور مکانات محل، اور آب و ہوا معتدل، اور اس کی خوشبو کے آگے عود اور اگر کو شرم آتی ہے، اور اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے کیونکہ دنیا وہی ہے۔ اگر تم اس کے باغوں کو عصر کے بعد دیکھو جبکہ سایہ بڑھ رہا ہو تو تمہیں عجیب و غریب نظارہ دکھائی دے گا، اور تمہیں اس سے بڑی مسرت حاصل ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مصر اور نیل کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوئے اور میں نے مصر کی یہ تعریفیں سنی تو وہ دل میں بیٹھ گئیں۔ وہ تو اٹھ کر گھر چلتے ہوئے، لیکن مجھے رات بھر نیند نہ آئی اور کھانا پینا حرام ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے چچاؤں نے مصر کے سفر کی تیاری کی اور میں اپنے باپ کی خوشامد کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے لیے بھی تجارت کا مال تیار کیا اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اور میرے باپ نے ان سے کہا کہ اس کو مصر نہ لے جانا بلکہ وہ دمشق میں رہ کر اپنا مال فروخت کرے۔ اب میں اپنے والد سے رخصت ہو کر روانہ ہو گیا اور موصل سے سفر کرتے کرتے ہم حلب پہنچے۔ وہاں کچھ دن ٹھہر کر ہم روانہ ہو گئے اور دمشق پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ اس شہر میں بے شمار درخت اور نہریں اور میوے جات اور چڑیاں ہیں، گویا کہ وہ جنت ہے، اور وہاں ہر قسم کے میوے موجود ہیں۔ وہاں ہم ایک سرائے میں اترے
اور میرے چچاؤں نے چند روز وہاں قیام کر کے خرید و فروخت کی اور میرا سامان بھی بیچا، اور مجھے ایک درہم میں 5 کا فائدہ ہوا، جس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اب میرے چچا مجھے وہاں چھوڑ کر مصر روانہ ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں وہاں ٹھہرا رہا، اور میں نے ایک خوبصورت کوٹھی لی جس کی تعریف سے زبان قاصر ہے۔ اس کا کرایہ 2 دینار ماہوار تھا۔ میں نے وہاں رہ کر کھانے پینے میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ جتنا روپیہ پیسہ میرے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ ایک دن میں اپنی کوٹھی کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی جو بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس سے بہتر لباس میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف آنکھ ماری اور وہ فوراً دروازے میں داخل ہو گئی۔ جب وہ اندر گئی تو میں بھی اندر گیا اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ جب اس نے اپنی نقاب الٹی اور اپنی قبا اتاری تو میں نے دیکھا کہ وہ حسن میں لاجواب ہے، اور میرا دل اس پر آ گیا۔ میں اٹھا اور ایک خانچہ لایا جس میں بہتر سے بہتر کھانے تھے اور میوہ جات اور تمام چیزیں جو اس موقع کے لیے ضروری تھیں۔ میں نے اسے لا کر رکھا اور ہم دونوں نے کھایا اور پھر ہنسی مذاق کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم نے شراب پینی شروع کی، یہاں تک کہ مدہوش ہو گئے، اور میں اٹھا اور اس کے ساتھ بچھونے پر گیا اور صبح تک ایسی رات گزاری کہ کبھی نہ گزاری تھی۔ اب میں نے اسے 10 دینار دینا چاہے، اس نے تیوری چڑھائی اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اور وہ خفا ہو کر کہنے لگی کہ تف ہو تم پر اے موصل والو، تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے مال کے لالچ میں آئی ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیص کے جیب سے 15 دینار نکال کر میرے آگے ڈال دیے اور کہنے لگی کہ خدا کی قسم، اگر تو انہیں نہ لے گا تو میں پھر کبھی تیرے پاس نہ آؤں گی۔ اس لیے میں نے وہ دینار لے لیے، اور وہ کہنے لگی کہ اے میرے پیارے، 3 دن کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان میری راہ دیکھیو، میں آؤں گی، اور ان دیناروں سے آج کی طرح دعوت مہیا کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہوئی اور چل دی، اور میری عقل بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ پھر آئی، اور پہلے سے زیادہ زرکش لباس اور زیور پہنے ہوئے تھی، اور میں نے اس کے آنے سے پہلے اس جگہ کو آراستہ و پیراستہ کر رکھا تھا۔ اب ہم نے کھانا کھایا اور شراب پی، اور پہلے کی طرح ہم بستر رہے۔ اب اس نے مجھے پھر 15 دینار دیے اور 3 دن کے بعد آنے کا وعدہ کر گئی۔ میں نے اس مقام کو اس کے لیے پھر آراستہ کیا، اور وہ 3 دن کے بعد آئی، اور اس کا لباس پہلی 2 مرتبہ سے بھی زیادہ عمدہ تھا، اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے میرے مالک، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ واللہ تو خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنے ساتھ ایک اور لڑکی لاؤں جو مجھ سے زیادہ حسین اور کمسن ہے، تاکہ ہم سب باہم کھیلیں کودیں اور تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اور اس کا دل بھی خوش ہو، کیونکہ وہ ایک زمانے سے غمگین ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میرے ساتھ آ کر رات گزارے۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو کہا بہت خوب۔ اب ہم شراب پی کر مست ہو گئے اور صبح تک ہم بستر رہے۔ پھر اس نے مجھے 15 دینار نکال کر دیے اور کہنے لگی کہ دوسری لڑکی کی خاطر جو میرے ساتھ آئے گی، اس جگہ کو اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور میں نے چوتھے دن دستور کے موافق مکان کو سجایا۔ مغرب کے بعد وہ آئی، اور اس کے ساتھ ایک اور تھی جو قبا میں لپٹی ہوئی تھی۔ دونوں آئیں اور بیٹھ گئیں۔ مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے موم بتیاں جلائیں اور کشادہ پیشانی سے ان سے ملا۔ وہ اٹھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اتارے۔ جب نئی لڑکی نے اپنا منہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور میں نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اب میں اٹھ کر ان کے لیے کھانا اور شراب لایا، اور ہم سب نے کھایا پیا، اور میں نئی لڑکی کے منہ میں نوالے دیتا اور اس کے لیے پیالہ بھرتا اور اس کے ساتھ شراب پیتا تھا۔ اس لیے پہلی لڑکی دل ہی دل میں رشک کھانے لگی، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم بتا کہ کیا یہ لڑکی مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں واللہ۔ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ سو۔ میں نے کہا کہ بصر و چشم۔ اب وہ اٹھی اور ہم دونوں کے لیے بچھونا بچھایا، اور میں اس لڑکی کے پاس گیا اور صبح تک سویا۔ جب میں جاگا تو میں نے دیکھا کہ میں پانی میں نہایا ہوا ہوں، اور مجھے خیال ہوا کہ پسینہ آیا ہوگا۔ میں بیٹھ گیا اور لڑکی کو جگانے لگا، اور اس کے کاندھے ہلائے تو اس کا سر تکیے پر سے گر پڑا۔ اب میرے حواس جاتے رہے، اور میں چلایا اور کہنے لگا کہ اے پردہ پوش، میرا پردہ رکھیو، کیونکہ میں نے اسے ذبح کیا ہوا پایا۔ اب میں اٹھا اور دنیا میری آنکھوں کے آگے تاریک تھی، اور میں نے اپنی پرانی دوست کو ڈھونڈا مگر اس کو نہ پایا، اور مجھے معلوم ہوا کہ ہو نہ ہو اسی نے رشک کی وجہ سے اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالی ہے۔
میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اب میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اٹھا اور کپڑے اتار کر آنگن کے بیچ میں ایک گڑھا کھودا اور لڑکی کو ماں اس کے زیور کے لے کر اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی اور پتھروں سے پاٹ دیا اور نہا دھو کر اور صاف کپڑے پہن اور باقی مال لے گھر سے نکلا اور اس میں قفل ڈال دیا اور کوٹھی کے مالک کے پاس ہمت کر کے گیا اور اسے 1 سال کا کرایہ دے کر کہا کہ میں چچاؤں کے پاس مصر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں مصر چلا گیا اور اپنے چچاؤں سے ملا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ تجارت کا مال بیچ چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے آنے کا سبب پوچھا اور میں نے جواب دیا کہ تم لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا تھا، مگر میں نے ان سے یہ نہ کہا کہ میرے پاس اب تک کچھ دام باقی ہیں۔ میں 1 سال تک ان کے ساتھ رہا اور مصر اور اس کے نیل کی سیر کیا کی اور جو دام میرے پاس تھے ان کو خرچ کیا اور خوب کھایا پیا۔ جب میرے چچا چلنے لگے تو میں بھاگ کر چھپ گیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں دمشق چلا گیا ہوں گا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نکلا اور 3 سال اور مصر میں گزارے، یہاں تک کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ میں ہر سال دمشق کی کوٹھی والے کے پاس کوٹھی کا کرایہ بھیجتا تھا، مگر 3 سال کے بعد میری حالت اتنی نازک ہو گئی کہ میرے پاس سوائے 1 سال کے کرائے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس لیے میں وہاں سے روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور اسی کوٹھی میں اترا۔ کوٹھی کا مالک مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے دیکھا کہ تمام کمرے ویسے ہی بند ہیں جیسے میں انہیں بند کر گیا تھا۔ میں نے انہیں کھول کر اپنی ضرورت کی چیزیں نکالی۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس فرش کے نیچے جس پر میں اس رات اس لڑکی کے ساتھ سویا تھا جو ذبح کر دی گئی تھی، ایک سونے کا طوق پڑا ہوا ہے جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اٹھا لیا میں نے اسے اٹھا لیا اور مذبوحہ لڑکی کا خون لگا ہوا تھا اسے پونچھا اور سوچنے اور تھوڑی دیر تک رونے لگا۔ 2 دن رہنے کے بعد تیسرے دن میں حمام گیا اور کپڑے بدلے، اور چونکہ میرے پاس بالکل دام نہ رہے تھے میں بازار گیا اور شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ قضاء و قدر کا حکم نافذ ہو۔ میں جواہرات کا ہار لے کر بازار گیا اور دلال کے حوالے کیا۔ وہ مجھے مکان والے کے پاس بٹھا کر چلتا ہوا اور جب بازار گرم ہوا تو بغیر میرے جانے اس نے خفیہ آواز لگائی۔ ہار پر 2,000 دینار دام لگے ہوئے تھے۔ دلال میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑی تانبے کی ہے، جھوٹی ہے اور یورپ کی بنی ہوئی ہے اور اس کے 1,000 درہم سے زیادہ نہیں ملتے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اسے ہم نے ایک عورت کا مذاق اڑانے کے لیے بنوایا تھا اور یہ میری بیوی کی میراث میں ملا ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ جا اور 1,000 درہم لے آ۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔